ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ملک کی سیاست کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو تو سنتے رہتے ہیں, آج حکومتی بینچوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب. اختیار صاحب, تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. سب سے پہلے اپوزیشن الائنس کی بات کریں. اگر اپوزیشن الائنس اس وقت بننے جا رہا ہے, کل ان کی ایک میٹنگ بھی تھی, وہ بھی نہیں کرنے دی گئی, پریسر بھی نہیں کرنے دیا گیا, لیکن شاید خاقان عباسی ہو گئے, مولانا فضل الرحمان ہو گئے, یہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے تو حکومت کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حسنین, تھینک یو غزل. السلام علیکم پاکستان. دیکھیں, آپ نے جس طرح سوال کیا نا کہ جو اپوزیشن کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے اور 27 تاریخ کو شاہد صاحب ان کی میزبانی کر رہے ہیں, تو یہ بیچارے 4 سال کی حکومت رہتی ہے تو کچھ تو کریں گے نا. یہ ہلکی پھلکی موسیقی, یہ بیک گراؤنڈ میوزک, یہ تو چلتا رہے گا نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج جو عمران خان کی حکومت میں 22,000 پوائنٹس پہ تھا, آج وہ 1.25 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. فورن ایکسچینج ریزرو جو آپ کے آلموسٹ زیرو ہو گئے تھے, وہ $17.5 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. یہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کل آپ نے دیکھ لیا کہ آذربائیجان جو ہیں تو وہاں پر وزیر اعظم نے, شہباز شریف نے دورہ کیا. $2 ارب کی وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سعودیہ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. سعودی کراؤن کنگ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. یو اے ای, قطر, بہت سارے ملک یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو تو یہی فکر ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کی جو اتحادی جماعت ہے ان کے دور میں اگر اس طرح کی ترقی ہو تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو کون پوچھے گا. یہ تو سارے غیر ضروری تھے اور غیر ضروری ہو کر رہ جائیں گے. یہ irrelevant ہو چکے ہیں اور مزید irrelevant ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اکٹھے ہونے سے کوئی. اختیار صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے اب ہم نے الائنس کے حوالے سے تو بات کر لی, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ بڑی خبر ہے ایک اور بھی, وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کہا جا رہا تھا, پی ٹی آئی کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات کے اوپر. فائنلی وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں, کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, یہ ایک قانونی مسئلہ ہے. جو مقدمہ عدالتوں میں سب جوڈیس ہوتا ہے اس پر کوئی کمیشن نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ اس کی کمیشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پھر عدالتی فیصلوں پر وہ پھر اس پہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر عدالت کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یا تو کمیشن پہلے بنایا جاتا ہے, یا اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے, جس طرح بھٹو کیس پر کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کی رپورٹ آ گئی, اس کی نظر ثانی ہو گئی, تو وہ بات کی بات ہے. پہلے والا جو ٹرین جو تھی پہلی والی وہ ان سے چھوٹ چکی ہے اور یہ قانونی طور پر اب ممکن نہیں رہا. جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے نا, تمام تر نظروں کا مرکز یا پھر تمام تر سیاست کا مرکز بھی وہی صوبہ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی وہاں پہ بہت سٹرونگ ہے, لیکن وہاں پہ گورنر راج لگانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اوپر سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے تو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے آپ کے سی ایم کے پی کے کو کہ آپ 1 مہینے میں اپنے حالات ٹھیک کر لیں, نہیں تو ہم کچھ بڑا فیصلہ کریں گے. اس طرح کی باتیں تو پھر سیاست میں اور خرابیاں پیدا کریں گی. دیکھیں, جہاں پر صوبے کی بات کریں تو وہاں پر امن و امان کے معاملات بہت زیادہ مخدوش ہیں. انتظامی معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں. اسپتالوں کی حالت ابتر ہو چکی ہے, تھانوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, پولیس کلچر جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہے وہ برباد ہو کے رہ گیا ہے. اسکولوں کا جو تعلیم کا نظام ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ بچے جو ہے وہ کھلی بغیر 4 دیواری کے اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں, ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. 34 یونیورسٹیوں میں سے 24 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے. 18 یونیورسٹیاں بند ہونے جا رہی ہیں مس مینجمنٹ اور غلط ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے. اس کی جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں. تو ایسے حالات میں گورنر راج, ہم نے ملک کو بچانا ہے, ہم نے صوبے کو بچانا ہے. اگر کوئی مینڈیٹ کی بات ہو تو موقع تو ہم نے دے دیا, ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسلحہ لہراتے ہوئے یہ وفاق پر ہمیشہ حملہ آور ہوئے ہیں. جب 26 نومبر کو یہ آ رہے تھے اسلام آباد تو 120 سے زائد لوگ فوت ہو چکے تھے, قتل اور شہید کر دیے گئے تھے کورم میں. یہ ان کی لاشوں پہ پیر رکھتے ہوئے رونتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے. تو ایسے حالات میں پھر
ہم نے جمہوریت کو کیا کرنا ہے, ملک کو بچانا ہے یا پھر ان کے مینڈیٹ کو دیکھیں گے. تو میرے خیال میں جمہوریت میں یہ ایک آئین اور دستور میں جو گورنر راج ہے یہ ایک بالکل آخری آپشن ہے, لیکن بٹ اف وی ہیو لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو امپوز گورنر رول, تو اگر مجبوری ہوئی تو پھر تو اختیار ولی صاحب, اچھا اب میرا سمانا تھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیسے موازنہ کریں گے پنجاب اور کے پی کا واہ ان ساری صورتحال کے بعد؟ دونوں کا, مریم نواز حکومت اور پھر گنڈا پور حکومت, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم سنگتروں کا اور سیب کا آپس میں کوئی تقابلہ کر رہے ہیں, کوئی کمپٹیشن کر رہے ہیں. دیر از ڈونٹ کمپیئر اورنجز ود دا ایپل, اس طرح ہو نہیں سکتا. خیبر پختونخوا ایک بدقسمت صوبہ ہے, بدبختی ہے کہ تیسری اسمبلی ایسی بن گئی اور ایسے شتر بے مہار لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئی ہیں کہ جن کو نہ ایڈمنسٹریشن کی کوئی سمجھ بوجھ ہے, نہ وہ جمہوریت سمجھتے ہیں, نہ وہ صوبے کی ذمہ داریوں سے آشنا ہیں, نہ ان کے کاندھوں پہ قوم نے اگر کوئی بوجھ رکھا بھی ہے تو اس سے وہ آشنا ہے. کوئی ویژن نہیں ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, تھانہ, ہسپتال, ڈسپنسری, سڑک, پل, زراعت میں کوئی انقلابی اقدامات, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. جھوٹے بیان, جھوٹی باتیں, 1 ارب درخت آدھے بھی دکھا دیں تو میں آپ کو دوبارہ ٹی وی پہ دکھائی نہ دوں. 350 ڈیموں میں مجھے آپ صرف 10 ڈیم ہی دکھا دیں, میں آپ کو کبھی سیاست میں دکھائی نہ دوں. یہ بولتے ہوتے تھے کہ جی ہم نے بی آر ٹی 10-15 ارب میں بنانی ہے, وہ 160 ارب پہ پہنچ چکی ہے. کون کھا گیا اتنے پیسے؟ یہ صوبہ جب ان کے پلے چڑھا تھا, ان کے ہفتے, تو اس وقت اس پہ ٹوٹل 30 ارب روپے کا قرضہ نہیں تھا. آج یہ صوبہ 2000 ارب کا مقروض ہو چکا ہے, باوجود اس کے کہ صوبے کی بہت بڑی انکم ہے. وفاق سے اس کو اسٹریٹ ٹرانسفرز ہر مہینے ملتی ہیں, لیکن صوبہ ہے کہ دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر الیکٹرک بائکس, فیول بائکس, لیپ ٹاپ, ڈاکٹر آن ویلز, ہاسپٹل آن ویلز, دھیر آنی, بچیوں کو جہیز, اسکالرشپ سکیمز, نئی یونیورسٹیاں, آئی ٹی یونیورسٹیاں, ہاسپٹلز, کیا کچھ نہیں ہو رہا. پنجابیوں خوش قسمت ہو کہ کوئی ایسی جماعت اور کچھ ایسی لیڈرشپ آپ کے ہاں پیدا ہوئے جن کو آپ کی مستقبل کی فکر ہے. ورنہ خیبر پختونخوا کو ہی دیکھ لو کہ آج ہم پنجاب سے تو کیا, ہم تو بلوچستان سے بھی پیچھے ہیں, سندھ سے بھی پیچھے ہیں, کشمیر سے بھی پیچھے ہیں. میرے خیال میں تنزلی. اختیار ولی خان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ ملکی سیاست کی بات کر رہے تھے, پنجاب والوں کو موازنہ ویسے انہوں نے اچھا سا کر دیا اور آپ کو پسند آیا؟ ہاں مجھے اچھا لگا. چلے جی, یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک نیوز بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.